دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کا پارٹ 1 ضرور دیکھیں، تبھی آپ کو پارٹ 1 اور پارٹ 2 آپ کو سمجھ میں آئے گا اور آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ کربلا کی جنگ آخر کیوں ہوئی۔ تو دوستو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ویڈیو کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 پورا دیکھیں۔ دوستو ہم اپنے ویڈیو کا پارٹ 2 شروع کرتے ہیں۔ اور یہیں سے شروع ہوا ظلم کی ایک نئی چال۔ یزید نے فوراً ہی ایک ظالم انسان ابن شیاد کو کوفہ کی اور روانہ کیا اور اسے کوفہ کا نیا گورنر بنا دیا، جس کا مقصد صاف تھا: حسین کو روکو، حسین کے چاہنے والوں کو توڑو۔ دوستو ابن شیاد یزید کا ایک ظلمی آدمی تھا جو حضرت امام حسین کو کوفہ تک پہنچنے سے روکنے آیا تھا۔ وہ ایک بڑا لشکر لے کر کوفہ پہنچا، لیکن اس نے اپنی فوج کو شہر کے باہر ہی روک دیا اور خود حلیہ بدل کر اس راستے سے کوفہ داخل ہو گیا جہاں سے اکثر مکہ اور مدینہ کے قافلے آیا کرتے تھے۔ کوفہ کے لوگ سمجھے کہ وہ امام حسین آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے حضرت امام حسین کو سمجھ کر ابن سیاد کی استقبال کیا اور راستے سجا دیے اور مرحبا مرحبا کے نعرے لگانے لگے، لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ وہ امام حسین نہیں، ابن سیاد ایک ظالم ہے۔ یہ صرف ایک دھوکہ تھا، ایک چال تھی۔ اگلے دن ابن سیاد نے اپنی پوری فوج کو کوفہ بلا لیا اور پھر ڈر پھیلانے لگا اور ظلم پھیلانے لگا۔ دھمکیاں دی۔ وہ لوگ جو 2 دن پہلے امام حسین کی وفاداری کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لوگ اکیلا چھوڑ چکے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں خود امام حسین نے بھیجا تھا، انہیں اپنی جان بچانا بھی مشکل ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل ایک بوڑھی عورت کے گھر میں چھپے تھے، لیکن اس کے شوہر نے ایک کوتوال کو سب بتا دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھ موجود ان کے 2 معصوم بیٹے گرفتار کر لیے گئے اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر مکہ میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا: کوفہ کے حالات اچھے ہیں، آپ فوراً کوفہ کی اور روانہ ہو جائیے اور کوفہ تشریف لے آئیے۔ حضرت امام حسین نے بنا وقت گوائے کوفہ کی اور روانہ ہو گئے۔ دوستو یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ سفر تھا قربانی کا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے اہل خاندان کے ساتھ نکلے، جس میں بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں بھی شامل تھیں، اور جب قافلہ کوفہ کے قریب پہنچا، یزید کی فوج نے انہیں وہیں پر روک دیا۔ امام حسین نے کہا: میں تو تمہارے بلانے پر آیا ہوں، اگر تم نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو۔ پر ایسا نہ ہوا، نہ انہیں کوفہ میں داخل ہونے دیا اور نہ ہی انہیں واپس جانے دیا۔ چلتے چلتے ایک چٹیل میدان آیا، تبھی حضرت امام حسین نے پوچھا: اس جگہ کا کیا نام ہے؟ جواب ملا: کربلا۔ تو اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: بس یہیں پر خیمہ لگاؤ، یہیں پر ہم لوگ ٹھہریں گے۔ ادھر ابن زیاد نے جب سنا کہ امام حسین نے کربلا میں اپنا خیمہ لگایا ہے تو اس نے اپنی پوری فوج کو کربلا میں بھیج دیا اور اس فوج کی کمان سنبھالی تھی ابن سعد نے۔ ابن سعد وہ شخص تھا جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول تھے، ان کا نافرمان بیٹا تھا، جو بہت ہی ظالم اور ناکارہ انسان تھا۔ امام حسین نے سعد سے کہا: یا مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے مکہ واپس جانے دو، لیکن جاہل سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں باتوں کو ٹھکرا دیا۔ وہ جاہل انسان صرف ایک ہی بات پر اڑا رہا: بیعت کرو، بیعت کرو ورنہ نتیجہ بھگتو۔ لیکن حضرت امام حسین کا نہ سر جھکا اور نہ ہی ایمان۔ دوستو دن گزرتے گئے، آخر 7 محرم کا دن آ گیا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلوں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا انتظام کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک ہی ذریعہ تھا: نہر فرات۔
لیکن یزیدی فوج نے 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی بند کر دیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے سارے خیمے والوں کو پیاسا کر دیا گیا تھا۔ عورتیں تڑپ گئی تھیں اور 6 مہینے کا معصوم علی اصغر بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کے بھائی، جن سے یہ پیاس دیکھی نہ گئی، انہوں نے مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور نہر فرات کی اور روانہ ہو گئے۔ پانی بھر لیا، لیکن جیسے ہی واپس لوٹنے لگے، یزیدی فوج نے ایک ساتھ حملہ شروع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا گیا اور خون سے سنا مشکیزہ پانی خیمے تک نہ پہنچا۔ یزیدی فوج نے 6 مہینے کے معصوم علی اصغر پر رحم نہ کیا اور اسے پیاسا تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ 9 محرم کی رات آئی، تب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ یزید کی فوج صرف ایک ہی چیز چاہتی ہے، ان کا سر۔ تبھی حضرت امام حسین نے اپنے سارے ساتھیوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ یہاں پر موجود ہر شخص 2-3 دن میں شہید ہو جائے گا۔ جو کوئی واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے کے سارے دیے بجھا دیے تاکہ جو کوئی جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور اس کے بعد دوبارہ دیے جلائے گئے تو ہر چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کوئی بھی امام حسین کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اور پھر 10 محرم کی رات آئی، ایک طرف یزید کی لاکھوں کی فوج کھڑی ہوئی تھی اور دوسری طرف امام حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ دوستو، جنگ ہوتی رہی اور ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بہادر جوان شہید ہوتے رہے۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے امام حسین کے بازوؤں میں کیسی طاقت دے رکھی تھی کہ اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا کر وہ خود لاتے اور اس کے بعد اپنے دوسرے بیٹے کو جوش کے ساتھ میدان میں لڑنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے کر کے جب کربلا کی سرزمین سرخ ہو گئی اور امام حسین کے ساتھی شہید ہو گئے، تب امام حسین نے خود تلوار اٹھائی۔ تنہا تھے لیکن ہمت سے بھرے ہوئے تھے۔ پوری یزیدی فوج سامنے کھڑی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی جنگ کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، کیونکہ امام حسین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، حق کے ساتھی تھے اور جنت کے جوانوں کے سردار تھے۔ ابن سعد کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم یہ لڑائی ایسے نہیں جیت سکتے۔ تبھی ابن سعد نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ امام حسین پر ایک ساتھ حملہ کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہر بار وار سہتے اور ہر بار ایک ہی بات کہتے کہ تعداد سے حق نہیں بدلتا اور نہ ہی سچائی بدلتی ہے۔ سچ اکیلا بھی ہو تو پوری دنیا پر بھاری پڑتا ہے۔ جنگ جاری تھی، تبھی عصر کی اذان ہونے لگی۔ اتنا ظلم، اتنا لہو اور اتنی تھکاوٹ، لیکن پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز نہیں چھوڑی اور نماز کی حالت میں سجدے میں چلے گئے۔ اور یزیدی فوج کو یہی موقع چاہیے تھا، کیونکہ حضرت امام حسین کے ساتھ آمنے سامنے جنگ نہیں لڑ پا رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر حضرت امام حسین نماز مکمل کر لیتے ہیں تو ہم یہ جنگ کبھی بھی جیت نہیں پائیں گے۔ حضرت امام حسین کی طاقت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی، اور یہی موقع یزید نے اپنے لیے غنیمت سمجھا۔ اور جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے کی حالت میں پہنچے، ویسے ہی یزیدی فوج نے ان پر حملہ کر دیا۔ سمر نام کا ایک شخص آگے بڑھا اور امام حسین کے سر پر تلوار چلا دی۔ دوستو، اتہاس کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کا سر نیزے پر چڑھا کر پورے کوفہ شہر میں گھمایا گیا، لیکن یزید کو
کیا ملا؟ یزید نے اپنا تخت تو بچا لیا، لیکن یزید کا نام ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ دوستو، کربلا کی میدان میں جب حضرت امام حسین کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر مبارک کو نہیں چھوڑا گیا اور آپ کے سر کو نیزے پر چڑھا کر پورے کوفہ شہر میں گھمایا گیا۔ اس جنگ کربلا میں حضرت امام حسین کے خاندان میں صرف ایک ہی شخص زندہ رہ گئے تھے۔ ان کا نام تھا حضرت زین العابدین، جو بہت ہی زیادہ بیمار تھے اور لڑنے کی حالت میں نہیں تھے، اور باقی سب مرد شہید ہو گئے تھے۔ عورتیں قید کر لی گئی تھیں، بچے بھوکے اور پیاسے تھے۔ حضرت امام حسین کا گھر اجڑ چکا تھا، لیکن حضرت امام حسین کا مقصد کامیاب ہو گیا تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اور اپنے خاندان کی قربانی دے کر اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ کو پورا کیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو ایک لائک کریں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کربلا کا واقعہ کیسا لگا، اور ہمارے چینل کو آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔